الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام کا انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے، اور اس پروگرام کے دو اہم چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت میں ہوں گی۔ ایک یہ کہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنے ادارے کی طرف سے، اساتذہ کرام کی طرف سے ان کو آپ حضرات کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتے ہیں، تہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، دعوت قبول فرمائی اور اس اجتماع میں شرکت فرما کر اس کی رونق میں اضافہ فرمایا۔ حضرت کے بیان کے بعد جیسے کہ دارالعلوم کی سالانہ تقریب ہے، اس تقریب میں جو طلباء ہیں، دورہ حدیث کے طلباء ہیں، اس سال کے طلباء ہیں، گزشتہ سال کے طلباء ہیں اور دیگر شعبہ جات کے طلباء، ان کی دستار بندی، اسی طرح انعامات اور اسناد کی تقسیم کا مرحلہ ہوگا، اور پھر آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دارالعلوم مدنیہ 1975 میں قائم ہوا تھا۔ الحمدللہ آج 2025 میں دارالعلوم مدنیہ کے قیام کو، تعلیم و تعلم کے ان سلسلوں کو 50 سال ہو گئے ہیں۔ سب کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ حضرت الساجی دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ انہوں نے جس دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی، یہاں اس شہر کے یا اس علاقے کے وہ حضرات تشریف فرما ہوں گے، کئی ایسے لوگ جنہوں نے 1975 میں یا اس زمانے میں یہاں کے ماحول کو دیکھا ہوگا، یہاں کے حالات و واقعات کے وہ چشمدید گواہ ہوں گے کہ کیسے حالات میں اس دارالعلوم کے تعلیمی سلسلوں کا آغاز کیا گیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، حضرت استاد جی کی محنت سے اور ان کے رفقا کی محنت سے، اس دارالعلوم کے اساتذہ کی محنت سے، اس سال الحمدللہ 20 طلباء تو دورہ حدیث میں شریک ہیں جنہوں نے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی ہے، اور انشاءاللہ وہ امتحان دیں گے، اور دیگر درجات اور دیگر شعبہ جات کے طلباء الگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قیامت کی صبح تک اس کو جاری و ساری رکھے۔ ہمارے دینی مدارس کی روایات میں یہ بات شامل ہے کہ دینی مدارس کے تعلیمی سلسلوں کا آغاز رمضان المبارک کے بعد ہوتا ہے، شوال کے مہینے میں، اور اس کا اختتام تقریباً رجب اور شعبان پر ہوتا ہے۔ اور جب تعلیمی سلسلوں کا اختتام ہوتا ہے تو تعلیمی سلسلوں کے اختتام پر دینی مدارس میں یہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ ان تقریبات کے 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد پورا سال اساتذہ نے جو محنت کی ہوتی ہے، پڑھایا ہوتا ہے، طلباء نے جو محنت کی ہوتی ہے، پڑھا ہوتا ہے، پورے سال کے تعلیم و تعلم کے سلسلوں کے اختتام اور اس کے سال کی تکمیل پر ایسی تقریبات طلباء، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی ہیں، شوق و ذوق کا ذریعہ بنتی ہیں، عزت افزائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ان تقریبات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ان دارالعلوم سے، ان جامعات سے تعاون کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنا مالی تعاون کرتے ہیں، جن کے تعاون سے اسباب کے درجے میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ چیز آ جائے کہ آپ نے جو اپنا عطیہ، اپنے صدقہ، اپنی زکوٰۃ اور اپنی مالی معاونت جو اس ادارے میں کی تھی، تو آج اس ادارے کی مالی معاونت کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، تو ان معاونین کو بھی حوصلہ ہوتا ہے، خوشی اور اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا مال صحیح جگہ پر خرچ ہوگا۔ تیسرا ایک مقصد ان اداروں میں ان تقریبات کا یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو دینی مدارس کے تعلیم اور ان کے نصاب اور اس نظام سے گہری واقفیت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہ فضلاء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً ان کے رشتہ دار بھی یہاں اس تقریب کا حصہ ہیں۔ بہت سارے حضرات، کوئی حفاظ بچے ہیں، قراء ہیں، فضلاء دورہ حدیث ہیں، گزشتہ سال کے فضلاء ہیں،
ان کے ساتھ یا اس سال کے فضلاء ہیں، ان کی دعوت پر تشریف لانے والے بہت سارے ان کے رشتہ دار ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے، اہل علاقہ ہوں گے، محلے کے لوگ ہوں گے، کہ جو تمام تر دین سے محبت رکھنے کے باوجود، دینی ذہن رکھنے کے باوجود، حلال اور حرام کی تمیز رکھنے کے باوجود، دینی مدارس کی نظام اور ان کے تعلیمی نصاب اور اس کے اندر کے جو دینی مدارس کا ماحول ہے اس سے وہ اس درجے کی واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، مدرسے کے مقاصد کیا ہیں، یا مدرسے میں جو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ہیں ان کے اہداف کیا ہیں، وہ ان کو واقفیت نہیں ہے۔ اور پھر آج کے زمانے میں اور ماحول میں جہاں میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، کمپیوٹر نے اتنی ترقی کر لی ہے اور آپ ابھی تک 1400-1500 سالہ پرانا نصاب لے کر بیٹھے ہیں، یہ وہ سوالات اور اعتراضات آتے ہیں جو عام سادہ ذہن مسلمانوں کو بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ تو ان تقریبات کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ ان سادہ ذہن رکھنے والے مسلمانوں کو جو اصل میں دین سے ہمدردی رکھتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں، مسجد اور مدرسے کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا آگاہی حاصل ہو اور بتایا جائے کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی حقیقت کیا ہے، اس کا نظام اور نصاب کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان تقریبات کے ذریعے ان حضرات کے سامنے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکوک و شبہات رفع ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس تقریب میں بیان تو حضرت ہی نے کرنا ہے، لیکن یہ بات آپ حضرات کے ذہن نشین رہے کہ دینی مدارس کی ضرورت آج بے شک 2025 کا سال ہے، یا ہجری کی 15ویں صدی چل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کوئی 1450-1500 سال کا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فاصلہ 14-15 صدیوں کی بجائے 1400-1500 سال کی بجائے 14,000 سال پر بھی مشتمل ہوگا۔ تو جس طرح دور نبوت میں قرآن اور وحی کی تعلیمات انسانیت کی ضرورت تھی، اسی طرح وحی کی تعلیمات آج بھی انسانیت کی ضرورت ہے۔ 14,000 سال یا لاکھ سال بعد بھی اگر انسان زمین پر آباد ہوئے تو یہ وحی کی تعلیمات ان کی ضرورت ہوگی، اور دینی مدارس وحی کی تعلیمات کے فروغ اور اشاعت اور اس کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا جائے، دار ارقم کے مکان کو دیکھا جائے، اصحاب صفہ کے ماحول کو دیکھا جائے، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھا جائے، قرآن اور سنت کی تعلیم کے لیے جو نظام وضع کیا گیا تھا، ہر دور میں عبارتوں کی شکلیں تو بدلتی رہی ہیں، ماحول بدلتا رہا ہے، لیکن مدرسہ دور نبوت سے لے کر آج تک، تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ دور نبوت سے لے کر آج تک، استاد اور شاگرد کا یہ تعلق اور رشتہ دور نبوت سے لے کر آج تک الحمدللہ قائم تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم ہے۔ مدرسے کا مقصد سائنس پڑھانا نہیں ہے، مدرسے کا مقصد میڈیکل کی تعلیم دینا نہیں ہے، مدرسے کا مقصد کسی اور انسانی ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسانی ضروریات کے لیے مختلف طرح کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، دینی مدرسوں سے تعلیم یافتہ بھی اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ بھی، کہ اگر مثال کے طور پر میں مدرسے میں کھڑے ہو کر مدرسے کا طالب علم یہ بات کہوں کہ پاکستان میں لا کالج نہیں ہونے چاہیے، قانون پڑھانے والی یونیورسٹیاں نہیں ہونی چاہیے، جو لا کالج اور قانون کی یونیورسٹیاں وکیل اور جج پیدا کرتی ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی شخص مجھے کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ کی یہ بات عقل کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ جب ملک میں عدالتی نظام موجود ہے، ایک قانون موجود ہے، تو اس کے ماہرین کی ضرورت یہ فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ ہوں گے تو نظام عدل چلے گا۔ تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ زرعی یونیورسٹیاں نہیں ہونی چاہیے، زراعت پیشہ لوگوں کی مہارت کو بڑھانے اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے، اور کسان جو لوگ ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ ادارے قائم نہیں کرنے چاہیے، تو آپ میں سے کوئی شخص مجھے کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ بھائی آپ کی بات عقل اور فطرت کے خلاف ہے، انسانوں کی ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے،
ان کی ضرورت ہے خوراک کی. اگر ہم پرانے طریقوں پر زراعت کرتے رہیں گے وہ انسانوں کی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. لہذا تجربات ہوں گے, نئے بیج ہوں گے, زرعی طور پر جو اصلاحات ہوں گی, تو یہ انسانی سوسائٹی اور سماج کی ضرورت ہے. تو ہم آپ کی اس بات کو معقول سمجھتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہماری سوسائٹی میں میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں, اور اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیکل کالج اور یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے, تو بھائی میڈیکل کالج اور یونیورسٹی میں آپ ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, طبیب بنتے ہیں, طبیہ کالج میں ایسے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کے امراض کی تشخیص ہوتی ہے, بیماروں کے علاج معالجے کے لیے ماہرین تیار کیے جاتے ہیں, ادویات تیار کی جاتی ہیں. اگر یہ نظام ختم کر دیا جائے تو انسان بیمار ہوں گے تو ان کا علاج کون کرے گا؟ جسمانی بیماریوں کا علاج کون کرے گا؟ جسمانی بیماریوں کے معالج ختم ہو گئے تو ساری انسانیت ختم ہو جائے گی. تو ہم اس بات کو مدرسے میں کھڑے ہو کر معقول سمجھتے ہیں. تو ہم کوئی زرعی یونیورسٹی ہو, ہم کوئی لا کالج یونیورسٹی ہو, میڈیکل کی یونیورسٹیاں ہوں اور دیگر, ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو انسانوں کی سماجی ضرورت سمجھتے ہیں, انسانوں کی بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت کو مانتے ہیں, اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام و اکرام کرتے ہیں. ہم الحمدللہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جہاں انسانوں کی بدنی ضروریات ہیں, غذا اور دوا کی, وہاں انسانوں کی روح کی بھی تو کوئی دوا اور غذا کی ضروریات ہوں گی کہ روح کیسے کام کرے گی, اس کو غذا کی ضرورت ہے اور وہ روحانی غذا ہے. اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ اس کے لیے روحانی معالج کی ضرورت ہے. تو دینی اداروں میں مدارس کی شکل میں ہوں یا خانقاہوں کی شکل میں ہوں, شیوخ الحدیث بیٹھے ہوں یا خانقاہوں کے شیوخ بیٹھے ہوں, وہ لوگ انسانی سماج کے اور خصوصاً مسلم سماج کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ماہرین تیار کرتے ہیں کہ ہم صرف انسان نہیں ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں, عام لوگ نہیں ہیں, مسلمان بھی ہیں, ایک مذہب کے پیروکار ہیں. ہمیں مذہب کے پیروکار ہونے کی وجہ سے وحی کی تعلیمات اور رہنمائی کی ضرورت ہے, اور وحی کے علوم کی مہارت کوئی میڈیکل کالج نہیں دیتا, کوئی لا یونیورسٹی نہیں دیتی, کوئی زرعی یونیورسٹی نہیں دیتی. وحی کے علوم کی مہارت آپ کو اگر چاہیے اور رہنمائی چاہیے تو آپ کو کسی اور ادارے یا جامعہ میں یا بلڈنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دینی مدارس میں تشریف لائیں. دینی مدارس میں ایسے آپ کو ماہرین ملیں گے جو قرآن کے ماہر ہوں گے, حدیث کے ماہر ہوں گے, فقہ کے ماہر ہوں گے, دیگر قرآنی علوم کے ماہر ہوں گے, جو لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتاتے ہیں, جائز اور ناجائز بتاتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے ہیں, کیا کرنے کا ہے کیا نہ کرنے کا ہے. یہ اویئرنس ہمیں یا یہ شعور یا یہ علم ہمیں مدرسے سے ملتا ہے. اب مجھے بتائیے, اگر ہم ان لوگوں کے کہنوں پر مدرسہ بند کر دیں, حضرت استاد جی سارے کام چھوڑ کر کہیں کہ مدرسے کو تالا لگا دو, پڑھنے پڑھانے کے سلسلے ختم ہو جائیں, 40-50 سال کے بعد حال یہ ہوگا کہ یہاں جنازے پڑے ہوں گے, پڑھانے والا کوئی نہیں ملے, بچے پیدا ہوں گے, کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا, اسلامی نام رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا اس سوسائٹی میں. تو یہ دینی مدارس دین اور اسلام کی وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں, اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ تعلیم و تعلق کا سلسلہ اور یہ نظام اور نصاب کا سلسلہ جاری ہے. اب یہاں ایک جملہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ دینی مدارس میں جدید تعلیم کیوں نہیں ہے, قدیم تعلیم کیوں؟ بھائی قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا تو 1400 سال پہلے پر ہی قرآن پڑھایا جائے گا, نیا تو کوئی قرآن ہمارے پاس ہے نہیں. رسول اللہ کے ارشادات 1400-1450 سال پرانے ہمارے پاس موجود ہیں. کسی نئے نبی کے تو ہم پیروکار بن نہیں سکتے, تو ہم تو اسی نبی کی تعلیمات دیں گے نا جو 1450 سال پہلے تشریف لائے, اور 14,000 سال بھی گزر جائیں گے, ہمارا قرآن اور ہماری سنت اور ہماری حدیث یہی رہے گی, ہم نے یہی پڑھانا ہے, اسی کے باہر پیدا کرنا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ان مقاصد کے لیے ہمارے یہ تعلیم و تعلم کے سلسلہ ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنا کہ ہمارے مدارس اور مساجد کے حوالے سے آج کل یہ پروپیگنڈا بھی ہے کہ مساجد اور مدارس کو آپ وظائف دینا چاہتے ہیں, اور مدارس کے لوگوں نے ان وظائف کے وصول کرنے یا ائمہ مساجد نے اس کے وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے. کل ہم ایک مجلس میں موجود تھے, وہاں ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ وفاق المدارس نے اور جمعیت علماء اسلام نے, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے علماء کی خیرخواہی کا فیصلہ کیا ہے کہ بدخواہی کا فیصلہ کیا؟ حکومت ان کو پیسے دینا چاہتی ہے اور آپ نہیں لینا چاہتے, تو یہ تو بظاہر علماء کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, بدخواہی. تو ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ان کو یہ بات درج کی. وہ بھی آپ بات سمجھ لیں کہ جو جماعت کا موقف بھی ہے کہ بھائی آپ نے اصطلاح سنی ہو
تاریخ میں ایک اصطلاح میں علماء کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے، یہ علماء حق ہیں اور یہ علماء سو ہیں۔ یہ تاریخ میں فرق کیسے پیدا ہوا؟ دو عنوانات سامنے کیوں آئے؟ تفصیلات میں جائے بغیر وہ علماء جنہوں نے سرکاری منصب قبول نہیں کیے یا سرکاری مراعات قبول نہیں کی، اس وجہ سے کہ حکومت اس منصب کی لالچ میں اور ان مراعات کی لالچ میں علماء کی رائے کو خریدنا چاہتی تھی، فتوے کو خریدنا چاہتی تھی، یا قرآن و سنت کی تعلیمات میں حکمران اپنی منچاہی تشریحات چاہتے تھے، علماء نے ٹھکرایا، جیل قبول کر لی، کوڑے قبول کر لیے، مراعات قبول نہیں کی۔ تاریخ نے ان کو علماء حق کے نام سے یاد کیا، اور جنہوں نے مراعات قبول کر لی، وظیفے قبول کر لیے، اور انہوں نے قرآن و سنت کی وہ تعبیرات پیش کی جو حکمران کی مرضی کی تھی، ریاست کی مرضی کی تھی، اور وہ فتویٰ دیا جو حکومت کی مرضی کا تھا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کام تو کر دکھایا۔ تاریخ نے ان کو علماء حق نہیں بلکہ علماء سو کے نام سے یاد رکھا ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں، ہم نے علماء حق بننا ہے یا ہم نے علماء سو بننا ہے۔ اور جہاں تک بات مدرسے کے چندے کی ہے، یہ مثال کے طور پر دارالعلوم 50 سال سے کام کر رہا ہے، ہمارا مادر علمی ہے، 40-50 بندوں کا تو سٹاف یہاں موجود ہے، 300-400 طلباء یہاں موجود ہیں، پورا سال ان کی تنخواہیں دیتے ہیں، ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کے لباس کی، بستر کی، کتابوں کی، اور ان کی طبی سہولیات اور ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور مدرسے میں ایک بچہ آتا ہے، حفظ قرآن، ناظرہ قرآن میں داخلہ لیتا ہے، 2-3 سال میں وہ قرآن یاد کرتا ہے، پھر وہ تجوید میں آتا ہے، پھر وہ درس نظامی میں آتا ہے۔ 12-13 سال بچے کو اس حال میں لگتے پہنچتے ہوئے، 12-13 سال مدرسہ، 12-13 سال ایک بچے کی مکمل کفالت کرتا ہے، اور جاتے ہوئے استاد جی کرایہ بھی دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی گھر جا رہے ہو، کرایہ بھی ہم سے لے کر جاؤ۔ 13 سال ایک بچے کی تمام ضروریات کو ہم کفالت کریں، ہمارا ادارہ کفالت کرے، طلباء کی، اساتذہ کی، دیگر اسٹاف کی، اس پر ہمارے سالانہ کروڑوں روپے ایک ایک ادارے میں خرچ ہو جاتے ہیں، ہم تمہارے 25,000 کے محتاج ہیں، تو تم اپنا 25,000 اپنے پاس رکھو۔ انشاءاللہ دینی تعلیم و تعلم کے یہ سلسلے عامت الناس کے تعلق سے چلتے رہیں گے، اسی طرح چلتے رہیں گے، آزادی اور خود مختاری کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ وفاق کا بھی موقف ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا بھی موقف ہے، ہم نے اس پر بھی کار بند رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلے گا۔ ان اداروں میں، ان تقریبات میں آنے والے حضرات کی معلومات میں اضافے کے لیے 2-4 باتیں عرض کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ حضرات انشاءاللہ العزیز جب ان اکابر سے جڑے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ خیر و برکات حاصل ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہمارے ادارے کی روایات یہی ہیں، ہمارے ہاں طویل اور لمبے جلسے نہیں ہوتے، ابتدائی تمہیدی اور تعارفی باتیں عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی ہمارے مہمان خاص، ہمارے انتہائی معزز محترم بزرگ، پاکستان کی ہی نہیں عالم اسلام کی ممتاز دینی شخصیت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر بھی ہیں، سینکڑوں دینی اداروں کے سرپرست ہیں، اور ہر دینی کارکن اور دین ذہن رکھنے والے مسلمان کے دل کی دھڑکن بھی ہیں۔ اتنی پیرانہ سالی کے باوجود ایک مرتبہ پھر ہمارے اجتماع میں تشریف لائے۔ ہم تمام جامعہ کے متعلقین، دارالعلوم کے متعلقین، اہل علاقہ، طلباء، اساتذہ اور آپ سب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے نوازش فرمائی، آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہمارے اس اجتماع میں آ کر آپ نے اس کی رونق میں اضافہ کیا۔ آپ بیان فرمائیں گے، میری مراد حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، آپ کے سامنے ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ بڑی دلجمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، بلکہ چاہوں گا کہ جو ساتھی ادھر کھڑے ہیں یا باہر کھڑے ہیں وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت کے بیان کے بعد پھر اس مرتبہ کے دورہ حدیث کے طلباء کرام، ان کی دستاریں ان کے اساتذہ نے پہلے ان کو باندھ دی ہیں، حضرت سے مسافہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر دیگر جو طلباء ہیں درجات کے، ان میں انعامات کی اور اسناد کی تقسیم ہوگی۔ آخر میں کچھ طلباء کے شاید نکاح ہیں اور پھر دعا ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس مختصر تقریب میں نماز با جماعت عشاء کی نماز انشاءاللہ اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ آپ حضرات سے یہ درخواست کرتے ہوئے بڑے وقار اور اہتمام کے ساتھ تشریف رکھیں، اور میں ادب سے ملتمس ہوں حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دعوت برکاتہ سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔